اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں بہت ہی فطری سی بات ہے، مجھے کسی بھائی کے ساتھ لگاؤ ہے، محبت ہے دین کے راستے پہ چلتے ہوئے، تو میں دل کے ساتھ کام کروں گا، دین کا کام کروں گا، ہمارے اندر محبت ہوگی۔ لیکن اگر تعلق ظاہر کا ہے، باہر باہر کا تعلق ہے، تو ہم دونوں چل نہیں سکتے زیادہ دیر، تھوڑا سا بھی کوئی مشکل وقت آئے گا تو ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں جس امت کا جس نے آگے جا کے کام کرنا ہے، اسلام کی دعوت جس نے پھیلانی ہے، اس کے لیے تو لازمی ہے کہ ان لوگوں کے درمیان آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ اگر انہی کے درمیان حسد ہوگا، بغض ہوگا اور قطع تعلقی کا یعنی پہلو ہوگا، تو وہ کس طرح سے امت کی قیادت کر سکتی ہے، وہ کس طرح دنیا کی قیادت کر سکتی ہے، وہ کس طرح لوگوں کو بتا سکتی ہے کہ یہ ہے وہ اسلام، جس میں محبت ہے، جس میں رنگ و نسل کو بھول کر آدمی ایک ملت کے اندر گم ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ان احادیث اور ان آیات کی روشنی میں۔ ایک اور حدیث میں جو کہ اس سے بھی زیادہ کہہ لیجئے کہ خطرناک ہے، خطرناک ان معنوں میں کہ ڈرا دینے والی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے بھی راوی ابو ہریرہ ہیں، اور اس حدیث کو ابو داؤد میں روایت کیا گیا اور صحیح سند کے ساتھ روایت کیا گیا اس حدیث کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تک ناراض رہے۔ اگر کوئی ناراض رہتا ہے اور اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو جہنم میں جائے گا، دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ اب کہیں گے بھائی وہ تو بہت نیک آدمی تھا، ٹھیک ہے بھائی سارا کچھ، وہ اپنی اس گناہ کی سزا ضرور پائے گا، پھر جنت میں بے شک چلا جائے گا، مسلمان تو جنت میں جانا ہی جانا ہے اس نے، لیکن جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ پٹائی اس کی ہو جائے گی اس کام کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث میں جو کہ عام طور پر جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، جی غلطی تو انہیں کی تھی نا، غلطی تو اس نے کی تھی، میں کیوں سلام کروں، میں کیوں جاؤں آگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض رہیں۔ کہتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، راستے میں ملتے ہیں، بازار میں مل جاتے ہیں، بس میں کسی اور جگہ مل جاتے ہیں، تو ایک ادھر منہ کرنے شروع کر دے، دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا اس طرف دیکھنا شروع کر، جیسے ایک دوسرے سے اعراض کر رہے ہو، اوائڈ کرنے ایک دوسرے کو۔ اور اللہ کے رسول نے جو بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس میں سے اچھا وہ ہے جو سلام میں پہل کر دے، اچھا وہ ہے جو سلام میں پہل کر دے، وہ اچھا کہا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف یہ کوشش کرے تو سلام پہلے کون کرے گا، وہ شیطان آگے کہتا ہے کہ تو نے نہیں پہل کرنی، تم اونچے ہی ہو، نیچے اس کو ہونا پڑے گا، سلام تو اس کو ہی کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول کی یہ بات ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے ہمیشہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا جس نے تواضع کی۔ شیطان یہ بار بار ہمیں آئی کہتا ہے کہ بھئی تم نے نیچے نہیں ہونا ہے، تم نے سلام نہیں کرنا ہے، تم نے فون نہیں کرنا ہے، خبردار ہے تم نے فون کیا۔ ہمارے گھر اسی طرح تباہ ہو جاتے ہیں، بیوی سمجھتی ہے کہ وہ شوہر نے فون کرنا ہے، شوہر کہتا ہے کہ نہیں بیوی کیوں فون نہیں کرتی ہے۔ اس دوران وقت گزرتا رہتا ہے، غلط فہمیاں بڑھتی رہتی ہیں، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں میں اور ماں باپ بیٹے میں اختلافات اسی وجہ سے آتے ہیں کہ بات نہیں ہو پاتی ہے، اور دوسرے لوگ آ کے باتیں اندر کرتے جاتے ہیں اور اختلافات بڑھتے جاتے ہیں۔ تیل تو موجود ہوتا ہے نا، صرف آگ لگانے والے تو آپ کو پتہ ہے مل جاتے ہیں، تو اس کو آگ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو لگ جاتی ہے۔ اس لیے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا 3 دن بہت بڑا وقت ہے، کہ 3 دن سے زیادہ نہیں، بس فون کر لو کہ بھائی وہ اور بھی کچھ نہیں کرنا، سلام کر لو بس، اور کوئی بات نہ کرو، صرف سلام ہی کر لو۔ اس طرح سے دل کی قدورتیں صاف ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں بڑھ نہیں پاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں فوراً سے۔ یہ وہ معاشرتی برائی ہے جو ہم دیکھیں تو ہمارے خاندانوں میں کتنی زیادہ پھیل گئی ہے، ہمارے آپس کے اندر باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اور گھروں دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ کتنی غلط فہمیاں اس بنیاد پر پیدا ہو جاتی ہیں۔
کئی ہفتوں ناراض رہتے ہیں اور ہم سوچتے نہیں خدا نہ خواستہ اس حالات میں موت آ گئی تو کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اس موقع پر. اس لیے اور ایک اور حدیث جس نے آپ سے نے فرمایا کہ من حجر اخاہ سنتاً فہو کسفک دمہ، کہ جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑا، سے بات نہیں کی، یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس کا خون بہا دیا. کتنی سخت حدیث ہے، دیکھیے کتنی بڑی. دیکھیے اس ایک مسلمان معاشرے کے اندر جب ایک مسلمان بھائی مجھ سے نہیں بول رہا تو 1 سال تک مجھے کتنی اذیت ملے گی کہ وہ مجھ سے کیوں نہیں بول رہا. اور دوسری طرف یہی عالم ہوا کہ بھائی وہ مجھ سے کیوں نہیں بول رہے. یہ 1 سال کی اذیت ہی ہے نا. اگر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مسلمان بھائی تو یہی ہوتا ہے نا. کبھی آپس میں بھائیوں میں اختلاف آیا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا، تو 1 دن نہ بات کریں، 2 دن نہ بات کریں، کیا حالت ہوتی ہے. آدمی یہی سوچتا ہے نا کہ بھائی کیوں بات نہیں کر رہے. چھوٹا یہ سوچتا ہے کہ بڑا کیوں نہیں بات کر رہا، بڑا یہ سوچتا ہے کہ چھوٹا کیوں نہیں بات کر رہا. کئی دفعہ وجہ بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن دیکھیں دونوں کو پتہ ہوتا ہے غلطی شاید دونوں کی ہو یا ایک کی بھی ہوتی ہے، لیکن جس کی غلطی نہ بھی ہو وہ بھی سوچتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کے دل پہ بھی جس طرح چھریاں چل رہی ہوتی ہیں. اس لیے وہ 1 سال تک بات نہیں کی تو مطلب ہے کہ تم نے اس کو خون بہایا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے یہ. اس لیے اس رویے کو کہ مسلمان سے بات نہیں کرنی ہے اور اس کو بہت زیادہ ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ رویے ہیں جس کی وجہ سے کوئی اچھا مسلمان معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا ہے. وہ معاشرہ کیسے آگے جائے گا جس کے اندر بغض ہو، حسد ہو، قطع تعلقی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹانگیں کھینچنے کا جو معمول ہے وہ جب چلے گا تو یقیناً وہ معاشرہ کبھی آگے نہیں جا سکتا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب 2 مسلمان آپس میں باتیں نہ کر رہے ہوں اور جب فرض کر لیں کہ میرے ساتھ کسی کا اختلاف ہے اور اس شخص نے، وہ مجھے ملا، اس نے مجھے سلام کیا اور مجھ میں جناب اتنی اکڑ تھی یا میں اتنا اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھ رہا تھا، میں نے سلام کا جواب دینا ہی گوارا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلام کی وجہ سے اس کو اس گناہ سے بری کر دیں گے کہ بھئی تو نے اپنا کام کر دیا. البتہ پھر میری پکڑ ہو جائے گی. جس نے سلام کا جواب تک نہیں دیا، حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، جتنا مرضی بڑا دشمن ہو، کہ بھئی تم نے سلام کر دیا، اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے. اس نے سلام کا جواب تک نہ دیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے سلام کیا وہ بری ہو گیا، جس نے جواب نہیں دیا وہ اپنے اس گناہ پر قائم ہے اور اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر لوگوں کے درمیان جب تعلقات ہم روزانہ کرتے ہیں، روزانہ بات چیت ہوتی ہے، ٹیلی فون پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنے دل و دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی دوسرے کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں. میں کسی ایک شخص سے بات کرتا ہوں تو میرے دل کے اندر اس کے بارے میں ایک تصویر بن چکی ہوتی ہے کہ یہ شخص اچھا ہے یا برا ہے. میں نے اس سے قطع تعلق کرنا ہے کہ جڑنا ہے اس کے ساتھ. مسلمان کا رویہ ہمیشہ، مومن کا رویہ ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ جڑنے کا ہو. اگر کسی مسلمان بھائی میں غلطی بھی، ہاں البتہ ایک چیز اس میں ضرور یاد رکھنی چاہیے ہمیں. اب اس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ شخص جو کہ فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے، گناہوں کی دلدل میں دھس چکا ہے، اور اس کے گھر میں جائیں تو جناب وہ پتہ نہیں کیا عجیب ہی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کی شادی میں جائیں تو عجیب ہی جناب بے حیائی کا طوفان ہوتا ہے، اور یا وہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ بدعات میں، شرک میں، کسی اس طرح غلط عادتوں میں پڑا ہوا ہے، تو اب کیا کیا جائے اس کے ساتھ. یہ سوال تو ظاہر ہے بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے نا، ہمیں پیش آ سکتا ہے کہ خاندان والے تو ہیں یا دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن اب قطع تعلق بھی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ شخص ایسا ہے کہ برائیوں میں پڑا ہوا ہے. اب کیا کیا جائے؟ اس میں بھی یقیناً شریعت نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ اس موقع پر بھی جس طرح ہوتا ہے نا کہ شخص تو بیمار ہے، ڈاکٹر کیا کرے گا کہ اس کو چھوڑ دے گا؟ یقیناً اس کو بیمار کو نہیں چھوڑے گا، اس کی بیماری کا علاج کرے گا، کوشش کرے گا. پہلے تو ہمیں حد الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے خاندان میں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا کیس ہے یا اپنے دوستوں میں کوئی ایسا دوست ہے جو کہ عادت بری عادتوں میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو تو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، کہ اس کو دین کے راستے پہ لایا جائے، یا کم از کم اس بری عادت سے چھڑا دیا جائے نا. مسجد میں نہ آئے تو کم از کم برا کام تو نہ کرے نا، پہلے تو وہ کام کیا جائے کہ وہ غلط چیز چھڑوا دی جائے
پھر اس کو بعد میں دوسری کام پہ لایا جائے.